السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان میں ایمان ہوتا ہے جو اس میں طاقت پیدا کرتا ہے، بہادری لاتا ہے اور ہمت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور دنیا میں اللہ کے سوا مسلمان پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور یہی طاقت مسلمان کی اسے جذبہ جہاد سے بھی سرشار کرتی ہے، اور جس سے کفر جو ہے لرزاں ہے، کفر ڈرتا ہے، مشرک ڈرتے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ نیو یارک میں کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کرنے والے ہیں ان کا اجلاس ہوا۔ اس میں ایک صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت دنیا میں ہمیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا سوائے مسلمانوں کے۔ ایسا کوئی طریقہ ڈھونڈیں کہ ہم مسلمانوں پر قابض ہو جائیں۔ مسلمانوں پر قابض ہونے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اپنا مشورہ دیا۔ اس نے کہا ایسا کرو، مختلف ملکوں میں چین سٹور کھول دو، اور اس کے علاوہ کچھ ریسٹورنٹ کھول دو، ٹیک اوے کھول دو، جو کہ چین میں ہوں، یعنی کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں، اور اس میں جو چیز آپ بناؤ کھانے پینے کے لیے اس میں تھوڑا حرام ملاؤ۔ جب حرام مسلمانوں میں جائے گا تو یہ ان کے ایمان کو ساتھ لے جائے گا۔ تو یہ بات بڑی پسند کی گئی، اور انہوں نے پھر یہ ٹیک اوے اور اس کا سلسلہ شروع کیا۔ مختلف سٹور، مختلف ٹیک اوے، جہاں پر ایسی چیزیں اور ایسے کھانے پینے کی چیزوں کو لایا گیا جس میں کچھ حد تک وہ حرام ملا ہوا تھا، اور وہ لوگوں میں مقبول کرایا گیا۔ اس کی پبلسٹی کرائی گئی، مشہوری کرائی گئی، ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں مقبول ہوا۔ تو لوگوں نے وہ چیزیں کھانا پینا شروع کر دیں، اور اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے مسلمان، خاص طور پر نوجوان نسل جو سکولوں کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں ہیں، انہوں نے اس کو بڑا پسند کیا، اور کھانے پینے میں اس کے شروع ہو گئے۔ جس طرح میں سمپل مثال دیتا ہوں آپ کو، لیکوزائڈ ہے، لیکوزائڈ یہ لوگ اس کو پیتے ہیں، اور یہ جو ہے اس کے اندر انگریڈینٹ جو ہوتے ہیں اس میں الکوہل نہیں لکھا ہوا، جبکہ جب اس کو اینالائز کیا گیا تو اس کے اندر الکوہل کی مقدار پائی گئی۔ جب اس کے ڈائریکٹر سے پوچھا گیا تو اس نے کہا دیٹ از نیگلیجیبل، یہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، لہٰذا وی آر انیبل ٹو رائٹ دس ون ڈیئر۔ تو وہ کہتا ہے یہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو وہاں انگریڈینٹ میں لکھتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے وہ حرام، دیکھیں نا، اگر حرام جو ہے پیشاب کا ایک قطرہ ہو یا پورا پیشاب ہو، ہے حرام نا۔ تو اس لیے اگر حرام تھوڑا سا بھی کسی چیز میں موجود ہے یا زیادہ ہو، ہے تو حرام ہی، لیکن وہ مقبول اتنا ہو گئی ہیں چیزیں، اور ایسے پروڈکٹ جو مسلمانوں میں اب بہت زیادہ مقبول ہیں، جیسے KFC ہے، یہ بہت سارے اور کھانے پینے کے یہ بنے ہوئے ہیں، میکڈونلڈ ہے، اور اس طرح کے جو چین سٹور ہیں، چین جو ان کے ٹیک اوے ہیں، تو یہ بہت سارے جس پر کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ حلال
دکھایا جاتا ہے لیکن اس کے اندر حرام بھی موجود ہوتا ہے۔ سور کا گوشت بھی اسی تیل میں پکتا ہے اور اسی میں ہی سور کے گوشت کے وہ کباب بھی بنتے ہیں اور وہ کھانے پینے کی چیزیں اور بھی بنتی ہیں، اور اسی تیل کے اندر وہ مچھلی بھی تلتے ہیں، اسی تیل کے اندر وہ دوسرے گوشت سے مختلف چیزیں بھی بناتے ہیں۔ تو گویا یہ ہے کہ کچھ اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو میں ایک آسان باتیں بتا رہا ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کھانے پینے میں جن میں بہت ساری چیزوں کا حرام ملا ہوتا ہے۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ جب مسلمانوں کی نوجوان نسل اس پر آ جائے گی، اس طرح کے کھانے پینے کے چسکے میں، تو وہ کھائیں گے پئیں گے لیکن ساتھ ایمان کو ضائع کر دیں گے، کیونکہ یہ حرام جو ہے ان کے ایمان کو ساتھ لے جائے گا۔ تو یہ کام شروع ہے اور کافی حد تک وہ لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری نوجوان نسل میں گھر کے کھانے کی بجائے باہر اور ٹیک اوے پر کھانا جو ہے، اس کا کھانا وہ ان کو لذیذ ہوتا ہے، اور آپ خود اگر یقین نہ آئے تو کوئی چیز آپ لیں اور اس کو اینالائز کرائیں تو آپ کو خود بخود محسوس ہو جائے گا جب لیبارٹری سے رزلٹ آئے گا کہ اس کے اندر کتنا مقدار میں حرام ہے اور کتنا حلال ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا جو کام ہے، کیونکہ یہ کام ذرا تھوڑا سلو ہے، اس سے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان کا ایمان کھینچنے کے لیے ذرا ہمیں جلدی ہے، تو جلد کام کرنے کے لیے انہوں نے پھر وہ کام عام کیا جو کہ نوجوانوں میں خاص طور پر یہ جذبہ جوانی ہوتی ہے، اس کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم نوجوانوں کو ہم بے حیائی اور فحاشی جو جنسی معاملات ہیں ان میں ڈال دیں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ مسلمان پھر ہمارے انڈر ہو جائیں گے، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے LGBT+ کا ایک پروگرام شروع کیا گیا، اور یہ پروگرام اس طرح سے کہ مختلف، آپ خود بھی دیکھ لیں، ابھی نیٹ فلیکس پہ دیکھیں یا آپ مختلف سینما ہال میں دیکھیں، مختلف لوکل اور اپنے یہ جو سٹور جو ہیں، لوکل سٹور اور دوسرے ملٹی سٹورز اور بگ سٹورز پر بھی دیکھیں، تو آپ کو ان کے جو بڑے سٹور والے ہیں یہ اپنی انکم کا کافی حصہ وہ اس LGBT+ کو دیتے ہیں، اور اس طرح سے اور یہ جو ہے نیٹ فلیکس ہے یا دوسرے سینما ہال ہیں وہ بھی اپنی انکم کا کچھ حصہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، LGBT+ کو پیسہ ادھر بہت جا رہا ہے، اور یہ پیسہ دوسروں کو اس کام میں لانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ جیسے موٹیویٹر ہوتا ہے نا، موٹیویٹر، تو یہ موٹیویٹنگ پروگرام شروع ہے کہ دوسروں کو اس طرف ان کو مبذول کرانا، ان کی توجہ اس طرف لگانا۔ مختلف اسلامی ملکوں میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ LGBT کو قانونی شکل دیں، اور یہ جب کہ اقوام متحدہ میں انہوں نے اس کو شامل کیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں 2030 تک تمام ملکوں میں یہ قانون رائج ہو جائے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں جیسے ہم یہاں رہتے ہیں، ابھی انہوں نے کیونکہ کووڈ آ گیا تھا، وہ ذرا رکاوٹ بن گیا ان کے معاملے میں،
تو ابھی جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ اسکولوں میں اور ہائی اسکول اور پرائمری اسکول میں انہوں نے اس کو لازمی قرار دیا ہے، جبکہ پرائمری اسکول میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے بچے کو اس جنسی تعلیم کے ایل جی بی ٹی اور جنسی تعلیم کے پیریڈ سے آپ نکال سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ آپ اسکول کے جو ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے اس کو آپ لیٹر لکھیں، آپ ایک ای میل کریں یا اس کو خط لکھیں، تو اس میں ان کو کہیں کہ میرا بچہ جو ہے اس پروگرام میں، یہ جو آپ کا ایل جی بی ٹی پلس یا سیکشول ایجوکیشن کا ہے، تو میرا بچہ اس میں نہیں بیٹھے گا، تو وہ پھر آپ کو اجازت دے دیں گے، آپ کے بچے کو اس وقت لیب میں بٹھائیں گے، لائبریری میں بٹھائیں گے، کہیں بٹھائیں گے، اس طرح سے۔ اور یہ لیکن ہائی اسکول میں اجازت نہیں ہے۔ ہائی اسکول میں بچہ اگر خود چاہے تو وہ اس پیریڈ کو اٹینڈ نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ خود اس کو چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یعنی ماں باپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہائی اسکول میں وہ یہ جو جنسی ایجوکیشن کا، سیکشول ایجوکیشن اور ایل جی بی ٹی کا یہ جو پیریڈ ہوتا ہے، اس میں آپ اپنے بچے کو ہائی اسکول سے نہیں نکال سکتے۔ البتہ آپ کا بچہ چاہے تو وہ اس پیریڈ میں نہ جائے، تو وہ ان کو ایکسکیوز کر کے بتا دے کہ میرا مذہب نہیں چاہتا یا میں خود نہیں چاہتا، تو وہ پھر قابل قبول ہوتا ہے۔ لیکن اکثر بچے ہمارے جو ہیں وہ جوانی میں بے حیائی اور فحاشی کے کاموں کو بہت پسند کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر سکولوں میں بچے جو مسلمان ہیں، وہ ان کی میجورٹی جو ہے نہیں، اکثر بچے جو ہیں وہ ایسے پیریڈ کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس لیے مسلمان ملکوں میں انہوں نے کوشش کی کہ اس قانون کو لایا جائے، جس طرح سعودی عرب نے، انہوں نے تو اس کو کہا کہ ہم آپ کے لیے پورا ایک شہر بنا دیتے ہیں، تو وہ ایک شہر بن رہا ہے جس میں یہ ایل جی بی ٹی پلس اور فریڈم آف سیکس فل، یعنی کہ انہوں نے وہ پروگرام بنا رکھا ہے۔ تو اس طرح کے یعنی کہ آپ مختلف ملکوں میں یہ پروگرام ہے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں یہ اس کو کرنے کے لیے، اس قانون کو لانے کے لیے اب انہوں نے کہا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، خاص طور پر علماء حضرات اور اسلامک لابی جو ہے وہ بہت ہائی لیول پر ہے، تو ہمیں جینے نہیں دے گی۔ تو اس لیے گورنمنٹ والوں نے جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں، جن کو آپ نے ووٹ دے کر کامیاب کیا اور کامیاب کر کے پارلیمنٹ اور یہ جو ہے اس قومی اسمبلی تک پہنچایا، تو یہ لوگ جو ہیں آپ کے، یہ ان کی کارکردگی ہے کہ آپ کو بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا کرنے کا پروگرام انہوں نے بنایا، اور اس سلسلے میں انہوں نے آڑ لی خواجہ سراؤں کی، کہ خواجہ سرا جو ہے اس کے قانون میں اگر اس کو شامل کر دیا جائے تو پھر ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ کام ہو جائے گا۔ اس طرح ہم باہر سے ہمیں جو پیسے ملنے ہیں این جی او سے یا مختلف ملکوں سے، یا جو ایل جی بی ٹی اور اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں، وہ بھی ان کی مدد بھی ہو جائے گی، اور ساتھ جو ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ کام ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ پاکستان کا جو آئین ہے، مذہب ہے پاکستان کا، ریلیجن ہے، وہ اسلام ہے، اور آئین کے اندر بھی موجود ہے۔ پارلیمنٹ قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون سازی کر سکتی ہے، اور قرآن و سنت سے اگر کوئی قانون متصادم ہوگا تو پارلیمنٹ اس کو نہیں لائے گی، جبکہ یہ لایا گیا ہے، یہ تو آئین کے بھی خلاف ہے۔ اور جو یہ قومی اسمبلی کے ممبر یا سینٹ کے ممبر حلف اٹھاتے ہیں تو ان کے اس حلف کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ قانون جو ہے انہوں نے بنایا، دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں ہم نے ان کو وہ دی ہے، پروٹیکشن دی ہے، کس کو؟ خواجہ سراؤں کو۔ اب غور کریں کہ یہ روبینہ خالد جو ہے سینیٹر ہے، عورت ہے پاکستان پیپل پارٹی کی، اور اسی طرح روبینہ عرفان ہے مسلم لیگ کاف کی، یہ سینیٹر تھی۔ اسی طرح سمینہ عابد ہے، پی ٹی آئی کی سینیٹر ہے،
اور کلثوم پروین ہے یہ مسلم لیگ نواز کی سینیٹر۔ یہ 4 عورتوں کو انہوں نے آگے رکھا اور اس قانون کو یہ خواجہ سراؤں کے حساب سے ٹرانسجنڈر کا نام دے کر انہوں نے سینٹ سے منظور کرایا 2018 میں۔ تو سینٹ سے منظور کرایا اور اس طرح سے پھر قومی اسمبلی میں اس کو پھر رضا ربانی اور فرحت اللہ بابور اور وہ نوید قمر اور دوسرے لوگ ہیں بہت سارے اس میں، تو ان کے ذریعے سے پھر ان کی اثر و رسوخ سے قومی اسمبلی میں بھی منظور کرا کے اس ایاز صادق نے پھر اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ بھئی اس کو کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے، لیکن اس نے کہا کہ یہ جو اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، ان کا سینس آف مائنڈ جو ہے یہ کہتا ہے کہ اس کو ابھی اس کو منظور کر لیا جائے، تو اس لیے میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو منظور کرتے، پھر وہ منظور کر کے تو پاس کر دیا انہوں نے۔ تو یہ حالت ہے۔ تو اس طرح سے یہ سب ملوث ہیں، اور غور کریں کہ ہمارے اسلام کے اندر جو ہے وہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا میں آپ کو، ٹرانسجنڈر جو لفظ ہے نا، ٹرانسجنڈر، جنڈر کا مطلب ہوتا ہے نر اور مادہ، میل اور فیمیل۔ جنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی عورت یا مرد۔ ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر وہ تبدیل ہونا، ٹرانس جیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، ٹرانسفر کرتے ہیں کسی چیز کو، تو ٹرانسجنڈر کا مطلب جنڈر میں تبدیلی۔ تو یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی خواجہ سرا ہے، اب اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرانسجنڈر میں کتنی ٹرانسجنڈر کو انہوں نے تعریف کیا کی ہے۔ تو اس میں اصل تو قانون یہ تھا نا کہ خواجہ سرا ہے وہ جو پیدائش سے جس کے اعضاء تولیدی جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں، تو یا اس میں کمی ہے، مرد کی طرف اگر رجحان ہے کسی کا، یا کسی کا عورت کی طرف رجحان ہے، تو اسلامی شریعت کے مطابق اسے عورت یا مرد کہا جائے گا، جس طرف اس کا رجحان، یعنی کہ اس کے وہ بورڈ، ایک میڈیکل بورڈ ہوگا نا، کہ جس میں گائناکالوجسٹ ہوگا اور سائیکالوجسٹ ہوگا اور اسی طرح سے فزیشین ہوگا اور پلس کوئی ایجوکیشنسٹ ہوگا، 4-5 بندوں پر ایک بورڈ ہوگا جو اس کا ملاحظہ کر کے اس کو پھر دیکھے گا اور پھر بتائے گا کہ اس کا ٹرینڈ عورت کی طرف ہے یا مرد کی طرف ہے، اور جس طرف ہے پھر اس کے لیے اگر موجودہ سائنس نے اگر کوئی ایسی چیز دی ہے جس سے اس کی ہارمونل ٹریٹمنٹ کر کے اس کو جو اس کے اعضاء ظاہر نہیں ہیں ان کو پوری طرح سے ظاہر کیا جائے اور اس طرح وہ مرد یا عورت کی اصل شکل میں آ جائے، تو یہ قانون اس کی اجازت ہر بندہ دیتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس ٹرانسجنڈر کے اندر پہلی بات تو یہی رکھی جو میں نے عرض کی کہ خواجہ سراؤں کو، دوسرے میں انہوں نے یہ رکھا کہ اگر کوئی مرد ہے تو وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی اس کا کوئی ایسا ہیپن ہوا ہے اس کو، تو اس میں اس کی مردانہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے، نامرد ہو گیا ہے، اب اس کو بھی انہوں نے کہا ٹرانسجنڈر ہے، اگر وہ چاہے تو عورت اپنے آپ کو لکھوا لے یا اپنے آپ کو، تو اس طرح سے اس کے جس کا یعنی انہوں نے کہا مردانہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے تو اس کو بھی ٹرانسجنڈر کا نام دیا۔ یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے جو کہ نواں کام ہے، نیا کام اسلام میں انہوں نے اللہ کے قانون کو چیلنج کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، تیسری بات کہ کوئی بندہ پیدائش میں مرد ہے اور یا عورت ہے، اگر وہ کسی وقت جیسے اب 14 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے، یا اگر کوئی بھی کسی عمر کا، یعنی کہ اگر وہ جو ہے یا اس میں میرا خیال 18 سال کی بھی کہتے ہیں، تو اس طرح سے کوئی 18 سال کا ہے، کوئی مطلب وہ کہتا ہے کہ بچہ لڑکا یا لڑکی، عورت یا مرد کوئی بھی ہو، یعنی کہ اس میں اینی کا لفظ انہوں نے لگایا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، کوئی بھی شخص یعنی لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، وہ کہے کہ میرا احساس ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا ٹرینڈ جو ہے میرا ذہنی رجحان جو ہے یہ عورتوں کی طرف زیادہ ہو گیا ہے، تو میں مرد ہوں لیکن میں عورتوں کی طرف ہو گیا ہوں، لہٰذا مجھے عورت ہی سمجھا جائے، تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا نادرہ کے پاس جائے
اور وہاں پر نام لکھوائے. ابھی وہ اگر کوئی اس کا نام غلام رسول ہے تو وہ کہتا ہے میں فوزیہ بننا چاہتا ہوں، تو اس کا نام فوزیہ لکھ دیا جائے گا، اس کا نیا شناختی کارڈ جاری ہو جائے گا فوزیہ کے نام سے، وہ فوزیہ بن گیا. اب وہ ہے غلام رسول لیکن فوزیہ بن گیا ہے. اب فوزیہ بن کے وہ کہے گا اب میں چلو بھائی میں نے میٹرک کیا تھا وہ اپنا غلام رسول بن کے، تو اب میں فوزیہ بن کے تو انٹر کالج کرتا ہوں، یعنی اب وہ لڑکیوں کے کالج میں داخلہ لے گا. اب خود سوچو کہ وہ ہے لڑکا لیکن اس نے نام بدل دیا. اب وہ اندر جنس کا وہ اس نے ویسے کہا میرا میں بدلا عورتوں کی طرف رجحان ہے. تو جب ایسا بندہ عورتوں کے کالج میں داخلہ لے گا لڑکیوں کے، تو کیا خیال ہے وہاں لڑکیوں کو وہ پاک صاف چھوڑے گا؟ تو یہ ہے ایک بات. پھر اگر وہی کوئی ٹوائلٹ ہیں کوئی عورتوں کے ہیں وہ ان عورتوں کے بھی استعمال کرے گا. یہاں پر عورتوں کی مخصوص جو جگہیں ہیں وہاں پر وہ بھی جائے گا پھر. تو اس طرح سے. اور دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو غلام رسول تھا وہ فوزیہ بن گیا ہے، اب یہ جو ہے کہتا ہے میں کسی مرد سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب مرد سے شادی تو نہیں ہو سکتی نا، لیکن کیا ہوگا کہ یہ کیا کریں گے، طریقہ کار میں بتا رہا ہوں. یہ اس غلام رسول کو فوزیہ بنا کر تو اس کے اوپر عورتوں کا وہ جو ہے لباس جو ہے جیسے چادر وغیرہ یا جیسے دوپٹے اور یہ دلہن کے جیسے ہوتے ہیں ایسے وہ رکھ کے تو مولوی صاحب کو کہیں گے ٹھیک ہے جی آؤ جی دلہن کے پاس چلیں. تو وہ مرد بیٹھا ہوگا جو خامد بننا چاہتا ہے، وہ بیٹھا ہوگا، اس کا نام وغیرہ سب کچھ ہوگا. عورت جو ہے وہ جناب اوپر اس نے وہ کپڑا پردہ کیا ہوگا اس کے اوپر سے، اور اس کو کہیں گے جی مولوی صاحب ہاں جی فلاں بندہ فلاں سے تجھے منظور ہے. تو وہ اندر تو وہ بھی لڑکا ہی ہوگا نا، وہ لیکن فوزیہ بنا بیٹھا ہے. تو وہ کہے گا کہ ہاں جی، وہ ہاں جی نہیں کہے گا بلکہ وہ سر ہلائے گا. تو سر ہلانا ہی اس کو سمجھا جائے گا کہ واقعی وہ بات مان گئے. تو اس طرح سے اگر وہ مولوی صاحب وہ اس کا فوزیہ کا جو کہ بذات خود ایک غلام رسول تھا، اس کا اگر کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرا دیتے ہیں تو وہ تو مرد کا مرد کے ساتھ نکاح ہو گیا. اس کو کہتے ہیں گے والا شادی، یعنی گے یا یہ لواطت جس کو لوط علیہ السلام کے زمانے میں یہ مرد مرد سے بے حیائی کرتے تھے. تو یہ تو ایک قانونی طور پر پھر چلا گیا، یعنی قانونی طور پر جو اللہ نے جس کے بارے میں منع کیا ہے قرآن پاک میں، اور پوری ایک امت لوط علیہ السلام کی اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور یہ لوگ اس کو جائز کر کے اور اس طرح سے منافقت کے طریقے سے لا رہے ہیں تاکہ یہ اسلامی معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں. اسی طرح اگر کوئی عورت ہے، وہ فرض کریں عورت کا نام ہے کنیز فاطمہ، ٹھیک ہے جی، وہ کہتی ہے میں غلام رسول بننا چاہتی ہوں، مطلب ہے وہ میں مرد بننا چاہتی ہوں. وہ اپنا نام رکھتی ہے کہ میرا نام غلام رسول ہے نا جی. اب وہ جو ہے میرا ٹرینڈ ہو گیا ہے، میرا ذہن اب مردوں کا ہے لہذا میں مرد ہوں. اب وہ جناب مرد بننا چاہتی ہے تو کیا ہوگا کہ وہ جو کنیز فاطمہ ہے وہ جائے گی اس کے پاس نادرہ کے پاس، تو اس کا شناختی کارڈ غلام رسول کے نام سے بن جائے گا. یا جو کوئی نام رکھنا، عرفان نام رکھنا چاہتی ہے، کچھ بھی وہ چاہتی ہے جو نام مرد کا رکھنا چاہتی ہے وہ اس کے نام سے بن جائے گا. اب یہ عورت جو ہے اب کل کو کہتی ہے میں شادی کرتی ہوں، کسی لڑکی سے کرتی ہوں. اب شادی لڑکی سے ہو رہی ہے، اب یہ بھی خود عورت ہے لیکن اس نے نام جو ہے وہ بنایا ہوا ہے لڑکے کا. اب کیا ہوگا کہ کل کو وہی بات ہے کہ جو ہے وہ لڑکی تو سامنے ہو، لیکن یہ جو ہے نا اب یہ جو ہے جیسے میں بتا رہا ہوں، جیسے ہم ادھر انگلینڈ میں رہتے ہیں، یہاں پر اگر بیٹھے ہیں یہ لڑکی جو کہ لڑکا بن گئی ہے یہاں پہ ہو، اور وہاں پر اس کا شناختی کارڈ جائے اور وکیل اس کا کوئی اس کا بن کے وہاں شادی کرائے کسی لڑکی سے، اور وہاں سے وہ لڑکی بن کے تو ادھر آئے، اور ادھر تو پہلے لڑکی ہے تو یہ لڑکی کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا لیسبین کا پروگرام. تو یہ بے حیائی فحاشی کا عورت سے یہ اس طرح کے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اور زیادہ راستے کھلیں گے بے حیائی کے. اس طرح یہ لڑکی کل کو لڑکا بنی ہوئی ہے کہے کہ میں تو لڑکوں کے کالج میں جاتی ہوں، جو اس یونیورسٹی کالج میں اسکولوں میں، اور اس طرح سے پھر وہ جو ہے وہاں جا کے فتنہ فساد اور بے حیائی فحاشی تو کرے گی نا. تو اس طرح کے کام پاسبل ہیں.
تو یہ ایک چیز ہے جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو بے حیائی اور فحاشی تھی وہ عام ہو سکتی ہے اور اسلامی معاشرے میں پھیل سکتی ہے اور معاشرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا کر اللہ کا جو عذاب ہے اس کو جلد سے جلد لا سکتی ہے۔ اور اس طرح معاشرہ پہلے ہی سیلاب اور کتنی اور مصیبتوں میں مبتلا ہے، اور پھر جو ہے یہ آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام شروع ہو جاتا ہے، جس طرح کے کوئی انفارمیشن آئی ہے کہ جو نادرا کے پاس تقریباً 30,000 درخواستیں آئی ہیں جنس کی تبدیلی کی، شناختی کارڈ بدلنے کی 30,000 درخواستیں، یعنی 30,000 لوگ جو ہیں درخواستیں دے چکے ہیں اور اس طرح کے کام کر چکے ہیں۔ اور کچھ انہوں نے کیا کیا گورنمنٹ نے کہ مختلف جگہوں پہ محکموں میں کچھ خاص اسامیاں یعنی سیٹیں رکھی ہیں کہ یہ جو ہے یہ وہ جو یعنی اس میں جو جینڈر والا ٹرانسجینڈر ہوگا بندہ اس کو ہم سیٹ دیں گے۔ وہ تو اس طرح سے بعض لوگ ان مخصوص سیٹوں پر کام بھی کر رہے ہیں جو کہ غیر اسلامی ہے، اور یہ سارا کام غیر اسلامی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکر لینا ہے قانون اسلام کے ساتھ، تاکہ عذاب جو ہے اللہ کا جلدی آئے اور دنیا میں ان کا ستیہ ناس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو موقع دیتا ہے لیکن یہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کو مزید بتائیں گے۔